قدر والی رات، فضیلت والی رات، اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، اس سے کیسے مستفید ہوا جا سکتا ہے، کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ کیا ایک عام سادہ بندہ جس کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی روحانیت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے، کیا وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے؟ اس کا اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوتی ہے، ایسے کسی پتہ ہوتا کسی کو نہیں ہوتا. یہ ایسے نشانی، چونکہ اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں، اس حساب سے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جی میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، کہ جس کو عافیت مل جائے گی نا اسے یہ 4 چیزیں مل جائیں گی. نمبر 1، اللہ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری کی وجہ سے اسے موت آ جائے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. رمضان کا آخری عشرہ، نعیم بٹ صاحب اور میں نے رمضان کے آغاز سے ایک پلان کیا کہ آپ سے بات چیت کرنی ہے. روز ایک ویڈیو، ایک میسج آپ تک پہنچ رہا ہے اور ہمیں بڑی شاندار فیڈ بیک آ رہی ہے. آج کا ہمارا موضوع آخری عشرے کی مناسبت سے لیلۃ القدر کے حوالے سے، قدر والی رات، فضیلت والی رات، اور اس حوالے سے بات چیت میرا خیال ہے بٹ صاحب سے بہتر کون کر سکتا ہے. اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، اس سے کیسے مستفید ہوا جا سکتا ہے، کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ کیا ایک عام سادہ بندہ جس کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی روحانیت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے، کیا وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے؟ جی بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا کہ بٹ صاحب سے اچھا کون بات کر سکتا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب، بادشاہ آدمی جو مرضی کرے. ہم نے کیا بات کرنی شاہ جی؟ بات کرنے والے تو لوگ دنیا سے زیادہ چلے گئے ہیں، تھوڑا سا مال اور ہوگا. ہم تو بیچ میں شامل باجہ نہیں ہوتے، ہم تو شامل باجہ ہیں. ہم نے کیا بات کرنی ہے لیلۃ القدر کا؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوتی ہے، ایسے کسی پتہ ہوتا کسی کو نہیں ہوتا. یہ ایسے نشانی، چونکہ اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں، اس حساب سے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اچھے سچ مچ کے نیک لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک شاید، لیکن کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کہہ رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کو پتہ، اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے بڑی مہربانی کی ہم پہ. اللہ کے نبی ہمارے پہ شفیق تھے. انہوں نے مہربانی کی کہ انہوں نے پھر 5 راتوں میں سے کوئی رات کہا کہ اس میں سے ایک تو ڈیفینیٹ ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ مطلب ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تو باہر آئے تھے بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کون سی ہوگی. تو باہر 2 بندے لڑ رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا. وہ جھگڑے میں جب آپ نے جھگڑا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کی نحوست نے اللہ تعالیٰ نے میرے سے اس کی تعین اٹھا لیا مجھ سے. پتہ اچھا مطلب مجھے بتانے لگا تھا، وہ لڑائی کی نحوست سے اللہ نے تعین اٹھا لیا کہ ورنہ ایک ہی ہوتی. لیکن فائدہ یہ ہوگا چلو 5 ہو گئی. اب 5 میں سے شاہ جی ایک تو ہے ہی ہے، ایک رات تو ہے. اب وہ کون سی ہے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی 5 ہی اگر 5 راتیں ہی جاگ کے گزار لے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو اس میں سے ایک مل جائے گی. لیلۃ القدر چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ یعنی خاص طور پہ امت کو دی گئی، خاص طور پہ، کیونکہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، 1000 سال، 1200 سال. تو ان کو کہا گیا، انہوں نے کہا جی تو اتنی عمریں تھیں ان کی، تو ہماری تو عمریں کچھ نہیں ہے، تو ہم ان تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے طفیل، اللہ نے ہمیں راتیں عطا فرما دی کہ لو ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے 84 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات ایک طرف. اب اس لیے چونکہ یہ اس پہ انسینٹیو اتنا زیادہ ہے شاہ جی، اتنا بڑا انسینٹیو کہ 84 سال کی عبادت کا اجر مل جاتا ہے 2-3 گھنٹے میں، اگر آپ کر لیں. اب اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں آج کل میرے اللہ نے اس پڑھنے کا موقع دیا اور اس پہ بات کرنے کا موقع بھی دیا، تو میرے دل پہ اس کا بڑا اثر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. میں لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں یار دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یار اس کی بات پہ غور ہی نہیں کرتے. آج پرائم منسٹر کوئی خطاب کرتا ہے، 15-20 منٹ پرائم منسٹر نے خطاب فرمایا، اس خطاب پہ
آگے دانشور انٹلیکچوئلس اینکر بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر کی باتیں نکالنے کے لیے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ فرمایا تھا اس کے پیچھے یہ اصل میں یہ بات ہے. ان کے پیچھے ایک دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو دس رہا ہوں میرے پیچھے کیڑی گل ہے, وہ دوسرے اپنے بتا رہا ہوتا ہے, وہ اسے یعنی اس پہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں کئی کئی دن کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا. اللہ پرائم منسٹر صاحب کی عقل بھی محدود ہے اور یہ جتنے دانشور بنے ہوئے ہیں ان کی عقل بھی محدود ہے. عقل والے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بے شک, کہ جس کے بارے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پہ عقل اتاری تو اس عقل کے 100 حصے کیے, 100 حصے بنائے. 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے, ایک حصہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے نا وہ ایک حصہ اس میں بانٹا ہے. اللہ اکبر. اور باقی 99 کہاں گئے؟ باقی 99 جو ہیں وہ سارے کے سارے اپنے حبیب کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا حضور کی عقل کیا ہوگی بتاؤ؟ اللہ اکبر. کوئی مقابلہ ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ حدیث سنیں, آپ بھی سنیں اور لوگ بھی سنیں. کیا حدیث ہے کہ اے لوگو, حدیث کا مفہوم بجا کر, اے لوگو تم پہ ایک مہینہ آیا ہے, ایک مہینہ آیا, یہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو بڑی برکت والی رات ہے, بڑی فضیلت والی رات ہے. اب جو اس رات کی برکت اور فضیلت سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم ہے. اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے, یعنی اس کے پاس کیا رہ گیا پھر؟ اور اگلی کیا بات فرمائی؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ اس سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو محروم ہی ہے بس. اب آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی جو یہ بات فرما رہے ہیں اس کے پیچھے کیا بات ہے. محروم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے اپنی اولاد کو محروم کر دیا جائیداد سے, انہوں نے کوئی ایسا نہیں, اب محروم ہو. صحیح جی. اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ گیا یہ ساری پلے ککھ نہیں رہا. کیا نصیب ہیں اس کے, شاہ صاحب کیا نصیب ہیں اس کے جو اس رات کی پوری برکتیں حاصل کر لیں. بہت بڑی بات. صحیح. اور کرنا قرآن کچھ بھی نہیں ہے, صرف جا کے اللہ کو کہنا کہ یا اللہ معافی کر دے, جانتی کر دے. کیونکہ امی جان نے پوچھ لیا تھا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر شب قدر مل جائے تو کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا عائشہ اس دن مانگنا چاہیے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف. عفو پتہ کس کو کہتے ہیں؟ عفو کہتے ہیں چھپا دینے کو, مٹی پا دیں. وہ چوری کیا نام ہے چوری صاحب, چوری شجاعت مٹی پا دے. عفو اصل میں کہتے ہیں مٹی ڈالنے کو کہ یا اللہ پہ ایسی مٹی پا دے کہ تھلے مڑ کے پتہ ہی نہیں لگے کوئی چیز آئی ویسی کہ نہیں. یعنی میرے گناہوں پہ ایسی مٹی ڈال دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ نیچے کوئی گناہ تھے یا نہیں تھے, سارا کچھ صاف ہی کر دے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اللہ سے معافی مانگو. اور امی عائشہ خود کیا کہہ رہی ہیں؟ خود کہہ رہی ہیں اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں سوائے عافیت کے اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گی. اللہ عافیت کر. اللہ آسان. شاہ صاحب اب میں جو کہ موضوع ہے ایسا چھیڑ پھیڑ بیٹھے میں کیا کروں, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ اس پہ کہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں عافیت کیا ہوتی ہے چیز؟ عافیت اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو. اب اس پہ جو دانشور تھے نا, سچ مچ کے دانشور, انہوں نے اس پہ بحث کی کہ عافیت کس کو کہتے ہیں عافیت. تو دانشوروں میں سے ایک دانشور کا نام ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے عافیت کے 4 درجے بتائے کہ جس کو عافیت مل جائے گی نا اسے یہ 4 چیزیں مل جائیں گی. نمبر 1, اللہ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری کی وجہ سے اسے موت آ جائے. یعنی خطرناک بیماریاں جو ہوتی ہیں نا, خطرناک بیماری, کینسر ہو گیا, ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ جو جس سے موت ہی آ جاتی ہے, یہ بیماری اللہ سے لگ رہی ہے, اس بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اللہ تبارک و تعالی
اس آدمی کو تنہائی کے گناہ سے بچا لیں گے. گناہ تو آدمی کرتا ہی تنہائی میں، لوگوں کے سامنے کون گناہ کرتا ہے؟ یہ جو آج کل کا سب سے آسان گناہ ہے وہ موبائل ہے، کہ نیٹ کھول کے دیکھو اور جو مرضی دیکھتے رہو اور زندگی اپنی برباد کرتے رہو اور اپنے کھاتا گناہوں سے بھرتے رہو. جس کو اللہ عافیت دے دیں گے اللہ اسے تنہائی میں گناہ نہیں کرنے دیں گے، اس کی حفاظت اللہ کریں گے. اور نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کو پناہ دے دیں گے، ظالموں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا. اب ظالم پتہ کیا ہوتا ہے شاہ جی؟ ظالم اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی کسی ظالموں کے گھر بیائی گئی ہے. اس ماں سے پوچھو جس کی بیٹی اس کو فون کر کے کہتی ہے کہ امی میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ماچس دی تیلی میں زیادہ ضائع لگ گئی سی، تو انہوں نے کیا، میری ساس نے کہا کہ تیلی کیوں زیادہ ضائع کی تھی. اب ان سے ماں باپ سے پوچھو کہ وہ ظالموں میں جب چلی جاتی ہیں بیٹیاں تو کیا ان کا حال ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو عافیت مل گئی، وہ ظالموں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا، وہ کہتے ہیں پورے دور ہی رہیں گے. اللہ. اور نمبر 4 اس کو جو نعمت ملے گی عافیت والے کے، وہ یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی کمانے کے لیے کھپنا نہیں پڑے گا، اللہ بغیر محنت کے اس کو آسان روزی عطا فرمائے. کیا بات ہے. یہ 4 چیزیں عافیت کہلاتی ہیں. تو یہ اس رات میں تو کہتا ہوں شاہ جی ہم بھی عافیت لے لیں، اللہ سے مانگ لیں، ہم بھی معافی کرا لیں، لوگ بھی معافی کرا لیں، پتہ نہیں دوبارہ رمضان آنا کہ نہیں آنا. بالکل صحیح. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ سے اتنی شاندار بات چیت سنی لیلۃ القدر کے حوالے سے. 27ویں کی رات آنے والی ہے بٹ صاحب، میری درخواست ہے کہ آج اس مناسبت سے دعا کروا دیجیے. ہاں جی، دعا شاہ صاحب، اصل دعا جو ہے نا، دعا یہ بہت حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ ساری عبادتوں کا مغز ہے، یعنی سب سے امپورٹنٹ جو عبادت ہے وہ دعا ہے. لیکن دعا ہمیں مانگنی کوئی نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں دعا مانگنے کیا. میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں مسجدوں میں، ہماری مسجد میں صبح فجر کی نماز کے بعد لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا وہ نماز ختم ہوتی ہے اٹھ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو جو ہاں جوتیاں پہن کے نا، جوتیاں پہن کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ دعا کریں گے، تو وہی جوتیاں پہن کے اتنے دعا مانگے، اتنے جوتیاں ہی جگہ پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مانگتے مانگتے لگے جا رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں، دعا تو اللہ سے ایک مانگنا ہے کہ اللہ پاک کو مالک سمجھ کے خود محتاج بن کے اللہ سے مانگنا. تو آج کی واقعی آج جو رات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ 27ویں رات ہے، تو اس میں آپ لوگوں سے خوب گزارش ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے. تقدیر کو کوئی چیز اور نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. اس لیے آج ہم اس کی دعا کی تھوڑی سی مشق کے طور پہ دعا مانگ لیتے ہیں، تو تاکہ آپ بھی رات کو دعا مانگیں، ہمارے لیے مانگیں، ہم بھی امت کے لیے مانگیں. تو اس پہ آپ آمین کہہ دیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر وسلامۃ من کل اثم. لا تدالا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا حاجتا من حوائج الدنیا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا انت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم ضعیف ہیں. اے اللہ ہم بہت اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے بھی ہو جاتی ہیں، انجانے بھی ہو جاتی ہیں. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ قدرت والے ہیں. یا اللہ یہ ہمارے ہاتھ جڑے میرے مولا، اس رات کی برکت سے ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہماری وہ غلطیاں جس سے ناراض ہو کے آپ نے ہمیں
دشمنوں کے حوالے کر دیا، یا اللہ ہماری وہ خطا معاف کر دے۔ اے اللہ خاص طور پہ جو ہمارے بہن بھائی فلسطین میں پریشان ہیں، اپنی قدرت سے ان پہ رحم فرما یا اللہ، اپنے فضل سے ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم تو یہاں کچھ نہیں کر سکتے، آپ تو بے بس نہیں ہیں، ہم تو بے بس ہیں یا اللہ، آپ اپنی قدرت سے یا اللہ ان کے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ فرمائیں۔ ہمارے بچے بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو وہاں پریشان ہیں، اے اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ان کے بھی وہ گناہ معاف کر دے اور ہمارے بھی گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں غیر مسلموں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ایسا ذلیل نہ کرا کہ دنیا میں رسوا ہو کے رہ جائیں ہم یا اللہ۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، اے اللہ جو کچھ بھی ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں، مگر ایک عظمت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ یا اللہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، ہم تیرے نبی کی امت ہیں۔ اے میرے مولا اپنے اس جملے کی، اس بات کی، اس نسبت کی لاج رکھ لے یا اللہ، ہمیں دنیا میں عزت والا بنا دے، ذلت والا نہ بنا، ہمیں ذلیل نہ کرا میرے مولا، ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جب بھی جو بیمار ہو جاتا ہے میرے مولا، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اے اللہ اس رات کی برکت سے ان سب کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ روزی سے پریشان ہیں، جو غریب ہیں، جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، اے اللہ مہربانی فرما یا اللہ، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے یا اللہ، تو سب کو آسودہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ دے دے۔ اے اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ آج کی رات فیصلہ کر دے کہ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو کلمے والا مسلمان بنا دے۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے، کوئی ایک بھی انسان جہنم میں جانے والا نہ رہے یا اللہ، تیری جنت کم نہیں ہوتی، تیری ذات بھی بڑی ہے، تیری جنت بھی بڑی ہے یا اللہ، پوری دنیا کے انسانوں کا فیصلہ جنت کا فرما دے، جہنم کو یا اللہ بند ہی کر دے۔ ہمارے جسم کمزور ہے میرے مولا، کہاں آگ میں جلتے پھریں گے، کہاں یا اللہ دنیا میں ہمیں کوئی گھور کے دیکھ لے، ہم تو اس کی اس گھورنے والی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمارے جسم میں آگ میں جلیں، اسے آپ کو کیا نفع ملے گا یا اللہ، ہمیں تکلیف پہنچا کے ہم جب دوزخ میں جلیں تو آپ کو کیا خوشی ہوگی میرے مولا۔ آپ تو قدرت والے ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں، آپ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہمیں جہنم سے بری کر دے یا اللہ، آج کا دن ہمیں جہنم سے بری کر دے۔ جو لوگ جہنم میں ہیں یا اللہ ان سب کو نکال دے، جو لوگ قبروں میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، جو ہمارے آباء و اجداد آپ کے پاس چلے گئے اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جو اب دعا نہیں مانگ سکتے، آج کی رات قیمتی رات ہے میرے مولا، آپ پہلے آسمان پہ آ کے بات سن رہے ہیں، اے اللہ آپ فرما رہے ہیں ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معافی دے دوں۔ اے اللہ ہم ہیں روزی مانگنے والے، ہمیں معافی مانگنے والے، ہمیں روزی بھی عطا فرما دے، ہمیں معافی بھی عطا فرما دے، ہمیں عزت والا بنا دے یا اللہ، ہمیں ذلت والا نہ بنا، ہم پہ رحم کا معاملہ فرما، ہماری اولادوں کو یا اللہ غیروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے بچیاں جو کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اے میرے مولا بہت بے راہروی کا شکار ہو گئے ہیں اور ہم بے بس ہو گئے ہیں یا اللہ۔ اے اللہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یا اللہ نشے پہنچ گئے ہیں، نشے پہنچانے والوں پہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان پہ رحم فرما، ان کو اس بات سے منع کر دے، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، بے حیائی سے حفاظت فرما، اے اللہ بے راہ روی سے حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ مانگنے والی چیزیں تو اور بھی بہت ہیں یا اللہ، مگر وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس، رات کو آپ سے تنہائی میں بات کریں گے یا اللہ۔ یہ لوگوں کے سامنے چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، اس کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی قدرت سے جو تیرے علم میں ہے یا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے، جو اعمال کیے، جو ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی کیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس کا پورا اجر عطا فرما، اور باقی زندگی اپنے حکموں پہ گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین آمین آمین۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخص آخر كي يتفاخر